بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، شام کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ ویسے بھی اب نائٹ ڈیوٹی والے لوگوں نے یہاں آنا تھا۔ ہسپتال میں رات کے وقت رکنا مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھا، اسی لیے میں جب نرسنگ میں آئی تو میں نے اپنی نوکری میں پہلی شرط یہی رکھی کہ میں نائٹ ڈیوٹی پر کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے گھر میں ابا اور بھائی بھی نہیں تھے، میرا گھر جانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں راستے میں تھی کہ میرے موبائل پر زور کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو ڈاکٹر عارفہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے واپس ہسپتال بلا رہی ہے، لیکن کیوں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تو وہ ضرور مجھے بتاتی، مگر آج تو انہوں نے مجھ سے عجیب بات پوچھی۔ جیسے ہی میں نے ان کا فون اٹھایا تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ سائمہ، میری بات دھیان سے سنو۔ وہ کسی خفیہ ایجنٹ کی طرح بڑے ڈراؤنے لہجے میں مجھ سے بات کر رہی تھی، جیسے مجھے ہدایات دے کر مجھ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگی تمہارے پاس گھر میں کتا ہے؟ میں یہ سوال سن کر حیران رہ گئی۔ میرے گھر میں کتا ہونے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ویسے ہمارے گھر میں گلی میں بہت کتے ہیں، آپ کتے کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر عارفہ مجھ پر دھاڑتے ہوئے بولی، جلدی بازار جاؤ اور جا کر مضبوط زنجیریں لے آؤ۔ ابھی مجھ سے کوئی بحث مت کرنا، نہ ہی مجھے انکار کرنا۔ مجھے ہر صورت کتے کو باندھنے والی زنجیریں چاہیے۔ کتے کو باندھ کر آپ کیا کریں گی؟ میں نے سوال پوچھا تو وہ غصہ ہو گئیں۔ میں نے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو خدا کے لیے۔ کی آواز میں وحشت تھی، لگتا تھا جیسے ان کے آفس میں کوئی جنگلی جانور گھس آیا ہو جسے وہ قابو کرنا چاہتی ہیں۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہاں سے ڈاکٹر عارفہ کی ایک گھناؤنی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ میں فوراً بازار گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے ڈھونڈنے کے بعد ایک دکان سے کتوں والی زنجیریں ملی تھیں۔ میں نے احتیاطاً رسیاں بھی لے لی تھیں کیونکہ مجھے رسیوں کی بھی ضرورت پڑنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ڈاکٹر عارفہ کو ضرور کسی خاص مقصد کے لیے رسیوں اور زنجیروں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ میں نے فوراً دکان سے وہ زنجیریں وغیرہ لے لیں اور ہسپتال کی طرف چل پڑی تھی۔ میں یہ امید کر رہی تھی کہ ڈاکٹر عارفہ کے آفس میں کوئی جنگلی جانور ہوگا جسے باندھنے کے لیے وہ اپنے آفس کے باہر کھڑی ہوں گی اور ان کا جانور آفس کے اندر موجود ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر عارفہ خاموشی اور سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بس اتنا کہا کہ یہ زنجیریں اور رسیاں دوسرے کمرے میں رکھ دو۔ میں اندر والے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر اکثر مریض چیک اپ کے لیے آتے تھے۔ تبھی میری نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے بال لمبے، گھنے اور دودھیا رنگ تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ عورت بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہاں سے نکل گئی۔ ڈاکٹر عارفہ نے مجھے رسیاں اسی کمرے میں رکھنے کو کہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے میں رسیاں اور زنجیریں رکھ کر ڈاکٹر عارفہ کو آخر کیا ملے گا، مگر میں نے ان سے مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی مجھے دیر ہو رہی تھی، میں وہاں سے چلنے کے لیے نکل پڑی۔ ڈاکٹر عارفہ نے کہا کہ یہاں سے مت جاؤ، میں تم سے ایک ضروری تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ آج کل تو مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر عارفہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ یہ زنجیریں بھی میں نے اپنے پیسوں کی لائی تھیں۔ ابھی تک ان زنجیروں کے پیسے بھی وصول نہیں کیے تھے۔ میں تمہیں اپنی تنخواہ سے بڑھ کر پیسے دے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر عارفہ نے جب مجھے یہ بات کہی تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ مجھے کس چیز کے پیسے دیں گی؟ پہلے پوری بات تو سن لو۔ تم تو مجھے بہت لالچی لگتی ہو، اسی لیے میں نے تمہیں یہ کام سونپا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں لالچی انسان پیسوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عارفہ کی بے عزتی والی باتیں سننے کے باوجود بھی میں ڈھیٹ بن کر وہاں کھڑی رہی۔ میں جانتی تھی کہ پیسے کمانے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے،
इस वक्त डॉक्टर आरफा मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही थीं, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे उनकी दी हुई तनख्वाह से मतलब था। फिर इन्होंने जो बात मुझे कही उसने तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। कहने लगी, दरअसल मैं तुम्हें यहाँ रखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी जिस कमरे में तुम अभी गई थी। और हाँ, एक और बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। इस कमरे में जो भी होगा वो बस अपने तक रखोगी। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी तनख्वाह तो रोकूंगी ही, तुम्हें कह सुनकर इस अस्पताल से निकलवा भी दूंगी। यहाँ पर मेरी कितनी चलती है तुम इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हो। बेहतर यही होगा कि मेरे साथ ताउन करना। अगर नहीं भी करना तो फिर ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे क्या गुफ्तगू की। डॉक्टर आरफा की बातें पुरअसरार थीं, मगर मैं जानती थी कि अस्पताल में नौकरी करने के लिए मेरे घर वाले भी मुझे इजाज़त दे देंगे। नहीं होगा, मैं इसीलिए खामोश हो गई। मैंने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर आरफा को यकीन दिलाया कि मैं उनके यहाँ नौकरी करने को तैयार हूँ। तो चलो ठीक है, अभी अंदर जाओ और अपने काम पर लग जाओ। डॉक्टर आरफा ने मुझे सरसरी नज़र देखने के बाद कहा तो मैं अंदर वाले कमरे में चली गई थी। उन्होंने मुझे 50,000 तनख्वाह देने का वादा किया था और जाहिर है ये इतनी ज़्यादा रकम थी कि कोई भी लड़की या नर्स होती तो मेरी जगह ये नौकरी कर लेती। लेकिन जब मैंने अपनी नौकरी के बारे में सुना तो मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर आरफा अंदर कमरे में आईं। उन्होंने वो रस्सियाँ मेरे हाथ से ले लीं और बेड पर लेटी औरत की तरफ देखा जो तकरीबन बेहोश थी। डॉक्टर आरफा ने वो रस्सियाँ उसके हाथ में पहना दी और उन्हें एक कोने से बांध दिया। अब ऐसे लग रहा था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक कैदी है जिससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। मैंने ये देखा तो मैं काम कर रह गई थी। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर आरफा ने उस लड़की को मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया। पहले उसके हाथों को जंजीरों में जकड़ा था, अब उसके पाँव और बाकी वजूद को भी जंजीरों से जकड़ रही थीं। उनकी इस हरकत पर मुझे बेहद हैरत हुई थी। तभी मैंने सवाल कर डाला, डॉक्टर साहिबा, आप इन पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? इन्हें क्यों इस तरह जंजीरों में बांधा जा रहा है? क्या मुझे भी कुछ बताएंगी? यह बात सुनना थी कि डॉक्टर आरफा मुझ पर चीख पड़ी, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। मैं जुल्म नहीं करती, मैं तो बस लोगों के भले के लिए जो भी करती हूँ वो ही करती हूँ। मेरा मकसद बुरा नहीं है, मगर तुम पता नहीं क्यों हर वक्त मुझ पर नज़रें रखे हुए होती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार नोट किया कि तुम मेरे ऑफिस में झांकती रहती हो। दोबारा इस हरकत से बाज आ जाओ तो बेहतर होगा, वरना निकाल दूंगी। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करना। डॉक्टर आरफा की सख्ती भरी ज़ुबान सुनकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने कहा कि आप जैसा कहेंगी मैं तो वैसा ही करूँगी, बस मुझे इतना बता दें कि अब आपका अगला हुक्म क्या है। डॉक्टर आरफा ने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नौकरी पर रखा है कि तुम मेरी बातें मानो और ख़ुसूसन इस औरत को जंजीरों में जकड़ कर रखो। ये यहाँ से निकलने ना पाए, भागना तो दूर की बात, ये खुद को जंजीरों से छुड़ा ना पाए। लेकिन अगर ये जाग गई तो मैं क्या करूँगी? ये तो शोर मचाएगी। मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने तीखा सा जवाब दिया कि इसीलिए तो वो मुझे 50,000 रुपये दे रही हैं कि मैं इस औरत को चुप करवाऊँ। उसके लिए चाहे मुझे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं कर गुजरूँ, क्योंकि साफ साफ मकसद जाहिर था कि इस औरत को खामोश रखना है। ये पूरा दिन बोल ना पाए, लेकिन साथ ही साथ इसकी सेहत पर भी कोई असर न पड़े। ऐसा कुछ करना था कि इसका बच्चा भी ज़ाया न हो, बच्चे की सेहत को भी नुकसान न पहुँचे और ये औरत चुपचाप यहीं पर पड़ी रहे। अब जाहिर है ये काम मुश्किल तो था, मगर मैं इसकी इतनी सारी तनख्वाह भी तो ले रही थी, मुझे कुछ न कुछ करना ही था। मैंने डॉक्टर शुमाइला से वादा किया कि मैं ये काम हर सूरत करके दिखाऊंगी। डॉक्टर साहिबा मुझ पर भरोसा करती थीं। उन्होंने मुझसे अगला सवाल नहीं पूछा। अगले ही दिन मैंने नींद की एक ऐसी गोली ढूंढ निकाली जिससे इंसान की वक्ती तौर पर यादाश्त भी खो जाती है। बच्चे की सेहत पर उस गोली का कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे असर करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। खैर, मैंने सोचा कि मैं इस औरत को पानी में घोलकर वही दवा देना शुरू करूं, और फिर वो दवा असर दिखाने लगी।
اب میں روز اپنے ضمیر کو بھی سلا دیتی اور ساتھ ہی گولی پانی میں ڈال کر اس عورت کو بھی پلا دیتی۔ پانی کی وہ کسی مردہ پودے کی طرح مرجھا جاتی اور میں اسے دیکھ کر بس اپنا دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرتا، مگر میں بس ان پیسوں کے سامنے مجبور تھی، سوچتی کہ کسی طرح جلدی سے یہ وقت گزر جائے، بیچاری عورت کو بھی اس قید سے نجات ملے۔ تبھی میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ اس بیچاری عورت کو نجات کب ملے گی۔ ڈاکٹر عارفہ نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، جب یہ اپنی سزا پوری کر لے گی تو میں بھی اسے رہا کر دوں گی، لیکن ابھی تک تو میں اسے نہیں جانے دے سکتی۔ تم اس کا خیال رکھو کہیں مر ہی نہ جائے۔ ڈاکٹر عارفہ کی آنکھوں میں بے رحمی تھی اور لہجے میں بیزاری۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں خاموش ہو کر رہ گئی، لیکن اسی شام ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے ضمیر کو جگا دیا، مجھے مجبور کر دیا کہ میں ڈاکٹر عارفہ کی شکایت کروں، اعلیٰ احکامات کو ان کی اس حرکت کے بارے میں ضرور دوں۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ جمعے کے دن تقریباً سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اکثر لوگ اپنے گاؤں میں رہتے تھے، اسی وجہ سے جمعے یا ہفتے کی شام کو ہی ہسپتال سے چلے جاتے، کیونکہ اتوار والا دن چھٹی کا ہوتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی شام کا وقت ہوا، ہسپتال تھوڑا سا خالی لگنے لگا تھا، خاص کر ہمارا ڈپارٹمنٹ جس میں ایمرجنسی نہ ہو تو ویسے بھی ویرانی چھائی رہتی تھی، کیونکہ اس جگہ پر عورتوں کی تعداد بھی کم ہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنا علاج پرائیویٹ کروانے چلے جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ہسپتال میں ایک ویرانی سی چھا گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں آج ہسپتال سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ دروازے سے اندر ایک آدمی آ رہا تھا جس کا حلیہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس نے لمبا کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ بالوں کی لمبائی اس کے کندھوں تک تھی۔ اس کے قدم بھی کافی بھاری تھے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی مریض ہوگا، پر جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ مریض معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھاری بھرکم قدم بنا کسی مدد کے اٹھاتا، جیسے ابھی ہاکی کھیل کر آ رہا ہو۔ وہ اس قدر تندرست لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے بات نہیں کی، بلکہ میں چپ کر ہی اسے دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے ڈاکٹر عارفہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں وہاں پناہ لینے والی تھی۔ میں وہاں جا کر آفس میں جیسے ہی بیٹھی، 5 منٹ کے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی آفس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں وہاں سے بھاگ جاتی، مگر بھاگنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ آدمی صورت میری طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ کرسی پر بیٹھ کر اندر والے کمرے کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میری تو ایک سانس اوپر اور دوسری نیچے تھی۔ میری پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر ڈاکٹر عارفہ بالکل نارمل تھی، انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دروازہ کھولو، صاحب کو اندر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے اسی عورت کے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر عارفہ نے پہلے بیچاری عورت کے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن اب جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ آدمی تو شکل سے ہی دہشت گرد اور خوفناک صورت کا لگتا تھا۔ ڈاکٹر عارفہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر لے کر جاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈاکٹر عارفہ کی بات کو نظر انداز کرنا یا انکار کرنے کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور ان کی ناراضی کا مطلب ہسپتال کی نوکری کو خطرے میں ڈالنا۔ میں نے چپ چاپ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ آدمی بھاری قدم اٹھاتا اس میں داخل ہو گیا۔ مزید نہیں، اس نے مجھے اشارے سے باہر جانے کا کہا، پھر اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی مجھے تالا لگنے کی آواز آئی، میرا تو دل کٹ کر رہ گیا، مگر میں خاموش رہ گئی۔ میرا دل پریشان ہو چکا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بیچاری یہاں پر لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عارفہ نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ عورت تھی کون، اس کا خاندان کون تھا،
اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتی تھیں؟ بس وہ مجھے کہتی کہ میں اس کا خیال رکھوں، اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھوں، اور آج جو کچھ ہونے جا رہا تھا مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ باہر آ کر میں رونے لگی۔ ڈاکٹر عارفہ نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں ان کے کمرے سے چلی جاؤں، ہسپتال میں باہر کہیں اور جا کر بیٹھوں، اس بات کا خیال رکھوں کہ کوئی ڈاکٹر عارفہ کے آفس کی طرف نہ آ پائے۔ ڈاکٹر عارفہ کا آفس ویسے بھی کنارے پر تھا، مگر ظاہر ہے سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم باہر جا کر لوگوں کو باتوں میں لگاؤ، اگر کوئی اس طرف آنے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد رکھنا کہ سارا الزام میں تم پر ڈالوں گی۔ خیر میں باہر آ گئی۔ اس کمرے تک تو ویسے بھی کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر عارفہ کا اخلاق ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان سے زیادہ دیر تک بات بھی کر سکے۔ خیر میں نے باہر آ کر دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا ذہن سوالوں کے طوفان میں جکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس پچھتاوے سے بچنا ہی ہے، کیوں نہ جا کر یہ بات ایم ڈی صاحب کو بتا دوں، اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لوں اور ڈاکٹر صاحبہ کی پول بھی کھول دوں۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے کچھ کرنے کا فائدہ ہونا تھا، کیونکہ ابھی وہ آدمی اندر تھا اور ابھی ہی اندر جانے سے ڈاکٹر صاحبہ کی شہرت کو بھی نقصان پہنچتا اور ان کا سچ کھل کر سب کے سامنے آتا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، ایم ڈی صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئی، انہیں ہو بہو ساری بات بتا دی، کہا کہ آپ بے شک کیمرے میں ساتھ ساتھ دیکھ لیں، وہ آدمی ہسپتال میں داخل ہوا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی آیا ہے۔ میں نے 2-3 بار اسے پہلے بھی ہسپتال کے اندر دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ اندر کمرے تک بھی آیا ہے یا نہیں۔ میری بات سن کر ایم ڈی صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے اگر تم جھوٹی نکلی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ بغیر کیمرہ دیکھے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں آ گئے، ان سے کہا کہ مجھے اپنے اندر والے کمرے کا نظارہ دکھاؤ۔ ڈاکٹر عارفہ کے بھی پاؤں جیسے جکڑ کر رہ گئے تھے، ان کا تو چہرہ خشک ہو گیا تھا، وہ کوئی بات نہیں بول رہی تھیں۔ آپ خود دیکھ لیں، میں نہیں جانتی کہ اندر کیا ہے، اس کمرے میں تو میری نرس ہی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر عارفہ نے یہ کہہ کر میری طرف اشارہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب پکڑے جانے پر سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی، مگر آج میں نے ساری ہمت جمع کر کے ڈاکٹر عارفہ کی ساری حقیقت کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہسپتال کے پچھلے کیمرے بھی تو چیک کیے جانے تھے، میں اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اس عورت کو یہاں پر تم نے کیوں رکھا ہوا ہے ڈاکٹر عارفہ؟ ایم ڈی صاحب ان پر دھاڑے تو ڈاکٹر عارفہ نے اپنی نظریں خاموشی اور ندامت کے مارے جھکا لی تھیں۔ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ان کو دیکھ کہ آج وہ اپنے کاموں پر سخت شرمندہ ہیں، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی، اس آدمی کو بھی پکڑا گیا۔ وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، نہ ہی کوئی حکیم تھا، ان پڑھ تھا، جو کہ اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر وہ سچ نہیں بتائے گا تو اسے ہسپتال میں قید کر دیا جائے گا اور زہر کا انجیکشن لگایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی کے قدموں سے بھی جان نکل گئی۔ وہ تو تھر تھر کانپنے لگا۔ پہلے ہمیں دھمکی دی کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، جب ہم اس کی باتوں میں نہ آئے تو اس نے اپنی کہانی شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عارفہ کی حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ میں بہت بدبخت انسان ہوں، میں نے زندگی ساری جھوٹے خواب لوگوں کو بھی دکھائے اور خود بھی دیکھے۔ میں نے کاروبار کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ انسان کبھی کبھی صحیح راستے پر چل کر جب کامیاب نہیں ہوتا تو وہ غلط راہوں پر آ جاتا ہے۔ یہی حرکت میں نے بھی کی۔ میں نے جب اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر چلنا شروع کیا تو مجھے جادو جیسے فن کا پتہ چلا۔ اس فن کو سیکھنے کے لیے انسان کو بڑی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد بھی میرے فن میں کامیابی حاصل کرنا تھا، کیونکہ جادو میں ایسی عورتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بہت سی بے قصور عورتوں پر جادو کر کے صرف اس لیے ان کی زندگی خراب کی کہ میں اپنے ہنر کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر عارفہ کو بھی میں نے 2 لاکھ روپے صرف اس کام کے دیے تھے کہ وہ اس عورت کو یہاں باندھ کر رکھیں تاکہ میں اپنا عمل اس پر مکمل کر سکوں۔
مجھے معاف کر دیں، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو بھی کیا ڈاکٹر عرفہ نے خود کیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ کسی کی جان نہیں لے گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس ڈاکٹر صاحبہ کا یا پھر اس آدمی کا جو اپنے فن کے چکر میں اس حد تک گر گیا۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ زیادہ قصوروار کون ہے۔ آپ ہی کہانی کا فیصلہ کیجئے کہ سزا کسے ملنی چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔